اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدویت کے عنوان سے آج ہمارا یہ 5واں اور آخری لیکچر ہے آپ کے سامنے۔ گزشتہ 4 درسوں میں یا لیکچرز میں کچھ نکات آپ نے بیان کیے۔ آج جس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ حکومت امام کے خط و خال ہیں۔ امام کی حکومت ایک ایسی حکومت ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی دور میں اتنی شاندار حکومت قائم نہیں ہوئی۔ اس حکومت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے جان کر کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ انسان امید کے سہارے زندہ رہتا ہے، اور جتنا انسان کے اندر امید قوی ہوتی ہے اتنا اس کی زندگی کی مشکلات آسان ہوتی جاتی ہیں، اس کو آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ امید کے لیے خود اگر آئندہ اچھائی نظر آئے تو یہ امید بڑھ جاتی ہے۔ امام عصر کی حکومت کے بارے میں جاننا، اس حکومت کی خصوصیات کے بارے میں جاننا ہمارے اندر ایک شوق ڈیولپ کر سکتا ہے، اور اس شوق کے بعد ہم اس حکومت تک پہنچنے کے لیے مزید اپنی کوششوں کو تیز کر سکتے ہیں۔ جاننا چاہیے ہمیں کہ ہم جس حکومت کے انتظار میں ہیں، جس امام کے انتظار میں ہیں، خداوند عالم نے ان کے ہاتھ میں کیسی گشائش رکھی ہے تاکہ ہم دنیا کو بھی امید دلا سکیں کہ یہ ظاہری تاریکیاں ختم ہونے والی ہیں، اور ان کے بعد جو دور شروع ہوگا وہ بہت شاندار دور ہے۔ ظاہر ہے ہمیں اس کام کو مستند کرنا چاہیے، اس کام کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ میں فقط چند نکات آپ کے سامنے پیش کر پاؤں گا۔ ظاہر ہے ہمارا جو ان لیکچرز کا دورانیہ ہے وہ مختصر ہے، لہٰذا جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے ان 4 دنوں میں ہوئیں اور آج 5ویں دن ہو رہی ہیں، یہ فقط ایک فہرست سمجھیے، اور یقیناً اس کی تفصیل میں آپ خود جائیں گے۔ کچھ بنیادی چیزیں بیان کروں کہ امام کی حکومت کی بنیاد جو ہوگی، ہر حکومت ایک قانون پر چلتی ہے، حکومت کا دستور ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے۔ امام عصر کی جو یہ حکومت ہے اس کا منشور قرآن کریم ہے، اس کا دستور قرآن کریم، یعنی ایک ایسی حکومت کہ جس کے تمام احکام قرآن کریم سے لیے جائیں گے، قرآن کریم کے تمام احکام کو نافذ کیا جائے گا۔ امام کی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس میں وحدت بشری اپنے حقیقی معنی میں نظر آئے گی، یعنی تمام انسانوں کا ایک جگہ جمع ہونا، تمام انسانوں کا ایک مرکز پر ہونا، جیسے کہ خداوند عالم نے انسانوں کو خلق کیا تھا۔ خداوند عالم نے انسانوں کو آپس میں تضاد، تزاحم، جھگڑے، فساد کے لیے خلق نہیں کیا تھا۔ خداوند عالم نے انسانوں کو یکجائی کے لیے، ایک جگہ ہونے کے لیے خلق کیا۔ اس کو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ روایات کا سہارا لیتے ہوئے جو چیزیں بیان کی گئی کتابوں میں کہ دنیا ایک گھر کی مانند ہوگی، اور اس گھر کے اندر جیسے گھر ہوتا ہے تو اس کا ایک سرپرست اور ولی ہوتا ہے، امام اس گھر کے سرپرست کے طور پر ہوں گے، ایک شفیق و مہربان باپ کی مانند ہوں گے۔ اور ظاہراً شاید اس آیت کو ہم یہاں پہ کوٹ کر سکیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، سرپرست ہے، لیکن اس نے اپنی سرپرستی کو انبیاء کے ذریعے سے پہچنوایا، اور اس کے بعد ان کے اوصیاء کے ذریعے سے، اور یہ سرپرستی الہی امام عصر کے زمانے میں اپنے کمال کو پہنچے گی۔ دنیا کا ہر انسان امام کی سرپرستی میں آگے بڑھے گا۔ اس کے علاوہ جو اس دور کی خصوصیات ہیں، علم اور صنعت ترقی کرے گی، لیکن علم و صنعت تو آج بھی ترقی کر رہی ہے۔ اس زمانے کی علم و صنعت کی ترقی میں اور آج میں کیا فرق ہے کہ آج کی علم کی ترقی انسان کی تخریب کا ذریعہ بن رہی ہے۔ انسانی فضائل، انسانی اقدار، انسانی ویلیوز کی جو ہے تخریب کا ذریعہ بن رہی ہے۔ آج کی ترقی کے ذریعے سے انسان سست ہو رہا ہے، آج کی ترقی کے ذریعے سے انسان فساد میں مبتلا ہے۔ امام کے زمانے میں ترقی ہوگی، لیکن یہ ترقی انسانی رشد میں استعمال ہوگی، یہ ترقی انسانی کمال میں استعمال ہوگی۔
اس کے علاوہ جو روایات ہیں وہ یہ کہ امام کے دور میں موذی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. شاید جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں، جو موسم کے تغیر سے ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ چیزیں باقی رہیں. یہاں پر بھی میں لفظ ممکن استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ممکن ہے زمین کی فضا تبدیل ہو جائے، موسمی اثرات کا بھی اثر شاید ختم ہو یا اس کی برائی اتنی نہ پھیلے. لیکن موذی بیماریوں کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں گی دنیا کے اندر، جو مہلک بیماریاں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. ایک روایت میں کہ اگر امام کو بیمار انسان دیکھے گا تو ان کو دیکھنے سے اس کو شفا مل جائے گی. ایک ایسا وقت ہے. زمین اگلی صفت ہے توانگری اور بے نیازی عام ہو جائے گی، فقر کا خاتمہ ہوگا، زمین کے تمام خزانے آشکار ہوں گے، عقل انسان کامل ہوگی. اور اس میں امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت کتاب میں نقل کی گئی کہ اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا اس کتاب میں کہ جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو خدا ان کے ہاتھ کو لوگوں کے عقلوں پر، سروں پر پھیرے گا، جس سے ان کی عقلیں کامل ہوں گی، ان کی فکر اور تدبر کامل ہو جائے گی. یہ کچھ خصوصیات ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. انسانوں کے اندر اخلاق تربیت پا جائے گا، انسانوں کی صحیح تربیت ہوگی. کتاب عصر ظہور جو شیخ علی قرآنی نے لکھی، اس میں بھی انہوں نے ایک چیپٹر اسی پر قائم کیا کہ امام زمانہ کی حکومت کی خصوصیات کیا ہیں. اس میں انہوں نے 4 یا 5 پوائنٹ کو بیان کیا. میں ان کی کتاب سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلا پوائنٹ انہوں نے بیان کیا شیخ علی قرآنی کتاب عصر ظہور. کہتے ہیں پہلی خصوصیت تو امام عصر کی حکومت کی یہ ہے یا خط و خال یہ ہے کہ زمین ظالم اور ستمگر کے وجود سے پاک ہو جائے گی. یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے، یا یوں کہیں کہ جب سے جناب آدم زمین پر آئے اور خدا نے ان کو اولاد دی اور ان کی اپنی ہی اولاد میں قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہوا، ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ زمین نے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو جو ہے وہ نجات نہیں دی. امام عصر کا دور وہ ہوگا جس میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا. امام زمین کو ظالموں سے ختم کر دیں گے. قرآن کریم کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 41 ہے جس میں بیان ہوا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر وہ اپنی پیشانی اور اپنے قدموں سے پکڑ کے لائے جائیں گے، انہیں سزا ملے گی. چھٹے امام نے اس کے ذہن میں بیان کیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا تو ہمیشہ ہی مجرموں سے آگے ہے. یعنی یہ خدا کے بارے میں نہیں ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور خدا پہچانے گا. خدا تو سب کو جانتا ہے. بلکہ یہ آیت قائم کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ان کے زمانے میں مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں شمشیر سے سزا دی جائے گی. اس پاک سازی کا عمل بہت شدید ہے. جو روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ کم سے کم 8 مہینے بیان کیے گئے ہیں کہ امام کے ظہور کے بعد سے لے کر 8 مہینے کا عرصہ لگے گا زمین کو ظالموں اور ستمگروں سے پاک کرنے میں. اور یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، دنیا میں جو شیطانی نظام ہے وہ اتنی آسانی سے امام کی حکومت زمین پر قائم نہیں ہونے دے گا، اور امام آنے کے بعد جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکیں گے. ظاہر ہے یہ ایک طویل مقابلہ ہوگا، طویل قتال ہوگا. اور اسی روایات کے ذیل میں بیان کیا گیا کہ اتنا شدید قتل و کشتار ہوگا، امام کے ہاتھوں اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ امام کے ساتھ رہنے والے، ان کے بعض اصحاب و انصار امام کے بارے میں حیرت اور شک میں پڑ جائیں گے. کیونکہ امام کے بارے میں ہم یہی جانتے ہیں کہ امام مہربان ہے، رؤوف ہیں، لیکن شروع میں اتنا شدید قتال، اتنا شدید قتل ہوگا کہ جو ساتھ چلنے والے افراد ہیں وہ تعجب میں اور حیرت میں پڑ جائیں گے. اور یعنی بعض روایات اس سے زیادہ آگے بیان کرتی ہیں، میں ان کو بیان نہیں کر رہا کہ ان کا شک کس حد تک ہو جائے گا. اس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ امام کے ہاتھوں شیطانی نظام کا خاتمہ ہے. شیطان نے جو خداوند عالم کو چیلنج دیا تھا وہ ختم ہونے کی طرف جائے گا. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیطان کتنا زور مارے گا تاکہ یہ حکومت قائم نہ ہو سکے، یا ہر حربہ استعمال کرے گا. اور بہرحال اس کے اندر ایک بڑا معرکہ ہے. دوسری خصوصیت شیخ علی قرآنی بیان کرتے ہیں احیاء اسلام اور اسلام کی عالمی حکومت. وہی حکومت کہ جس کا وعدہ خداوند عالم نے رسول اللہ کو قرآن کریم میں دیا، اور تقریباً 3 جگہوں پر ایک آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سورہ توبہ، سورہ صف، سورہ فتح میں آیت ہے. اور اس زمانے میں سوائے اسلام کے کوئی اور حکومت نہیں ہوگی. روایات نے بیان کیا کہ جزیہ بند ہو جائے گا. جزیہ یعنی وہ
غیر مسلم جو اسلامی حکومت میں رہتے ہیں اپنے دین پر عمل کرتے ہیں تو اسلام ایک خاص قسم کا ٹیکس ان پر لگاتا ہے جس کو جزیہ کہا گیا، وہ بند ہو جائے گا، اس لیے کہ اس وقت پھر سوائے اسلام کی کوئی حکومت قبول نہیں کی جائے گی۔ سلیب توڑ دی جائے گی جو عیسائیوں کی نشانی ہے، اور خنزیر کو مار دیا جائے گا، یعنی حرام گوشت اور اس طرح کی تمام چیزیں دنیا سے ختم ہو جائیں گی، خنزیر کا استعمال بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو خصوصیت بیان کی گئی، اور دین اس طرح سے پھیلے گا کہ مانوی خلا ہوگا، جیسے آج کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ مانوی خلا ہے، امام کے آنے سے یہ مانوی خلا بھی پورا ہوگا، کچھ معجزات بھی ہوں گے جیسے ندائے آسمانی کا آنا، حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اتر کر آنا، اور اس کو دیکھ کر بھی دنیا کے بہت سے لوگ اسلام کی حقانیت پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تیسری خصوصیت وہ بیان کرتے ہیں کہ پر آسائش اور آرام دہ زندگی، یعنی امام کا آنا فقط اس لیے نہیں ہے کہ امام آنے کے بعد انسانوں کو عالم آخرت کی طرف متوجہ کریں گے، کہ یہ تو بہت عمدہ کام ہے امام کا۔ امام نے آ کر زمین کو بھی آباد کرنا ہے، یہ زمین ایسے آباد ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی آباد نہیں ہوئی ہوگی۔ پر آسائش زندگی کیسے ہوگی، اس کی وجوہات بیان کی گئی کہ زمین اپنے تمام خزانوں کو آشکار کر دے گی، یعنی زمین کے اندر جو کچھ خدا نے چھپا کے رکھا ہے سب امام کے دور میں آشکار ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت مہدی کے زمانے میں نعمتوں سے ایسے سرشار ہوگی کہ اس سے قبل کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ آسمان بارشوں کو برسائے گا اور زمین کے ہر چپے میں سبزہ اگائے گا، ہر طرف سبزہ اور ہریالی ہوگی۔ سورہ رحمان کی ایک آیت ہے جس میں بیان کیا گیا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ دو بڑے باغ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بیان ہوا مُدْحَامَّتَانِ، یہ جو دو باغ ہیں مدحامتان یعنی متصل ہیں، ایک کے بعد جڑے ہوئے، فاصلہ نہیں ہے دونوں کے درمیان۔ اس کے ذیل میں چھٹے امام سے روایت کسی کتاب عصر ظہور میں نقل کی ہے شیخ علی قرآنی نے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدحامتان کی جو آیت ہے کہ دو جڑے ہوئے باغ ہیں کھجور کے، یہ یعنی جب امام کا دور آئے گا تو مکہ اور مدینے کا درمیانی راستہ کھجور کے درخت سے بھر جائے گا، اور اس کو قرآن نے بیان کیا مدحامتان یعنی متصل ہوں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک کی ہریالی ہوگی۔ ظاہر جب اتنی ہریالی ہو، زمین اتنا اپنے اناج کو پھیلائے گا تو پھر اس زمانے کے اندر آسائش ہوگی، فقر ختم ہو جائے گا، فقر ختم ہو جائے گا، فاقہ نہیں ہوگا، بھوک مٹ جائے گی، نتیجے میں انسان آسائش کی زندگی میں آئے گا۔ چوتھی خصوصیت بیان کی گئی کہ علم اور وسائل جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ یہاں پر وہ مشہور روایت آپ سب نے سنی ہے، چھٹے امام نے بیان کیا کہ خداوند عالم نے علم کو 27 حروف میں رکھا ہے، اور تمام انبیاء نے جتنے علوم کو آشکار کیا وہ فقط 2 حروف ہیں، 2 الفابیٹس ہیں، اور امام کے آنے کے بعد اپنے تمام حروف آشکار ہوں گے، یعنی 27 الفابیٹس کا علم امام آشکار کریں گے۔ اسی کے ذیل میں شیخ علی قرآنی نے نقل کیا کہ یہاں پہ مراد فقط جو ہے وہ عالم آخرت اور خدا کی معرفت اور یہ والا علم نہیں ہے، حتیٰ ظاہری علم، سائنس کا علم، یہ بھی ترقی پر جائے گا، یہ بھی اپنے کمال پر پہنچے گا، اور اس علم کی بنیاد پر انسان ترقی کرے گا۔ اور پھر وہ روایت ہے کہ مشرق میں بیٹھا ہوا انسان مغرب میں بیٹھے ہوئے انسان کی طرف فقط توجہ سے متوجہ ہو جائے گا، یعنی ارادہ کرے گا متوجہ ہوگا۔ ہم آج بھی ویڈیو کالز کے ذریعے سے مشرق و مغرب کا فاصلہ طے کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں روایات اور بڑھ کر ہیں کہ حتیٰ ظاہری وسائل نہیں ہوں گے اور انسان ترقی کر جائے گا۔ اب انسان کس طرح ترقی کرے گا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آئندہ واضح ہوں گی انشاءاللہ۔ لہذا امام کے دور کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ علم ترقی کرے گا، 27 حروف کا علم آشکار ہوگا۔ اب آپ اگر آج کی ترقی کو دیکھ لیں کہ اس علم میں ان 2 حروف میں کتنی ترقی کی ہے، تو جب مزید 25 حروف کا علم آشکار ہوگا تو کیا ہوگا۔ آخری خصوصیت شیخ قرآنی نے نقل کی کہ دوسرے عوالم سے رابطہ ہوگا، یعنی جو دوسرے عالم ہیں، دوسری جو ہیں سیارے ہیں، ان میں اس طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں کہ وہاں مخلوق موجود ہیں۔ وہ مخلوق کیسی ہیں، کس طرح کی ہیں، ظاہر اس کی بہت سی خصوصیات ہمیں ابھی نہیں پتا، سائنس اس کام کو آگے بڑھاتی ہے۔ ان کے ذیل میں انہوں نے بیان کیا کہ امام کے پاس وہ سواری ہوگی کہ جس کے ذریعے سے امام آسمانوں زمینوں کے فاصلوں کو طے کریں گے۔ ایک سواری کا ذکر کیا گیا روایت میں کہ 2 سواریاں تھیں، خداوند عالم نے سواری سے مراد بادل کے ٹکڑے، اور ایک بادل کا ٹکڑا جناب ذوالقرنین کو دیا گیا، اور ایک بادل کا ٹکڑا امام کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور جو امام کا بادل کا ٹکڑا ہے جس پر امام سوار ہو کر سفر طے کیا کریں گے،
وہ اس کی نسبت زیادہ تیز رفتار بھی ہے اور اس کی مطلب اس کے اندر جو ہے وہ روب و دہشت بھی ہے۔ اب یہ بہت ساری چیزیں جو روایات میں بیان ہوئی ہیں، ظاہر ہے اس کی ہم تعویلیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ابھی کسی تعویل میں نہیں جا رہے ہیں، ہم اس کو فی الحال ایسے ہی مان رہے ہیں کیونکہ جناب سلیمان پر خدا نے اختیار دیا تھا کہ وہ بھی سفر طے کیا کرتے تھے۔ امام اصل کے پاس ایسی سواری ہوگی، شیخ علی قرآنی کہتے ہیں کہ فقط امام کا رابطہ اور امام کا آنا جانا نہیں ہے، بلکہ وہ دور ہوگا کہ دوسرے قرات پر، دوسرے عوالم تک انسانوں کا آنا جانا ایک عام عادی کام ہوگا۔ اس کو تھوڑا سا سوچیں تو آج کی سائنس بھی مریخ پر جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تھوڑا سا سوچیں، آج کی سائنس چاند پر اور دوسری جگہوں پر آبادی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کم سے کم تھیوری کی حد تک یہ بات ہے، اور سائنس اس چیز کو، آج کی جو سائنس وہی دو حروف کی سائنس ہے، وہ اس چیز کو سمجھ رہی ہے کہ کام ہو سکتا ہے، راستہ نہیں مل رہا۔ یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے بیان کروں تو بات ہماری ختم ہو گئی کہ اب امام علی علیہ السلام والی بات اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہو، اور میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں میں جانے کا راستہ ہے، دنیا جانا چاہتی ہے۔ این ممکن ہے کہ امام آنے کے بعد اس کام کو کہ جو اس زمانے کے لوگ نہیں کر پائے، امام علی سے کسی نے نہیں پوچھا، امام علی کے زمانے کے لوگوں کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، امام آنے کے بعد یہ راستہ دکھا دیں، امام آنے کے بعد جو آسمان تک پہنچنے کی رسائی کے راستے ہیں وہ دکھا دیں، اور جو سالوں کا فاصلہ ہے وہ شاید دنوں کے اندر تبدیل ہو جائے۔ خدا جانتا ہے کہ امام کے پاس کی تمام اختیارات ہیں۔ جیسے یہ خدوخال ہے امام کی حکومت کے، جو میں نے آپ کے سامنے انتہائی مختصر وقت میں بیان کیے۔ ایک انتہائی شاندار دور آنے والا ہے، ہم مایوس نہیں ہیں، دنیا مایوس ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ دور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور خداوند عالم نے اس کے لیے امام عصر کو ذخیرہ کیا۔ ہمیں اور آپ کو خداوند عالم اس دور تک پہنچنے، اس دور کا زمینہ فراہم کرنے والوں میں سے قرار دے، اور انشاءاللہ ہمیں امام کے ساتھ زندگی نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔